الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فلا تطیع الکافرین وجاہدہم به جہادا کبیرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله على ذلك لرب العالمين. حضرات، انتہائی ادب، احترام اور محبت بھرے جذبے کے ساتھ اپنی سعادت سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور کل جہان کے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لنا خطن ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی سیدھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی لکیر صراط مستقیم ہے. وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ،
اور اس سیدھی لکیر سے پھر کچھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں طرف لکیریں کھینچی، کچھ بائیں طرف لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ یہ جو دائیں اور بائیں والی لکیریں ہیں یہ وہ لکیریں ہیں جو صراط مستقیم سے تم کو ہٹانے والی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے ایک ہے ولادت نبوی اور ایک ہے بعثت نبوی۔ ولادت نبوی اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، یہ تھی ولادت نبوی، اور بعثت نبوی وہ ہے جو آپ کی ولادت کے 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے انسانوں کے بہت سارے نمایاں مسائل تھے، سیاسی مسائل تھے، سماجی مسائل تھے، معاشرتی مسائل تھے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو درست ہے کہ عرب کا معاشرہ مسائل کا ایک جہان بنا ہوا تھا۔ امن و امان کا مسئلہ تھا، مذہبی مسائل تھے۔ مثلا اگر ہم مذہبی مسئلہ لیں تو صورتحال یہ تھی کہ ہر خاندان کا ایک اپنا معبود تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور انسان نے ہر اپنے مسئلے کے حل کے لیے الگ ایک بت بنا رکھا تھا کہ یہ بت جو ہے اس کی پرستش سے انسان کو اقتدار آسانی سے حاصل ہوتا ہے، اس بت کی پوجا سے مال و دولت کا حصول آسان ہوتا ہے۔ آپ معاف رکھیں، شاید ابھی بھی کچھ ہوگا، خود ہمارے اس سماج کے اندر ایک جگہ رکھی ہوئی تھی کہ یہاں دودھ گرانے سے بھینس کا دودھ زیادہ ہوتا، یہ ہمارے یہاں بھی تھا۔ یہاں مکھن چڑھانے سے بھینس جو ہے وہ دودھ زیادہ دیتی ہے، تھا نا؟ بالکل یہ کل کی بات ہے، شاید آج بھی کہیں کہیں ہوگا، خدا کرے نہ ہو۔ تو اس طریقے سے اتنی مذہبی طور پر گری ہوئی سوچ تھی۔ سماجی بد امنی کا یہ حال تھا کہ یثرب جو عرب ممالک کا ایک بہت ہی اہم شہر تھا، لوگ شہری تہذیب کی تقلید کرتے ہیں، شہر والوں کے ہاں شادی ایسی ہوتی ہے تو ہم بھی ایسی کریں گے، شہر والے ایسے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم بھی ایسے پہنیں گے۔ تو یثرب جس کا بعد میں جا کر نام مدینہ پڑ گیا، تو یثرب کے اندر دو برادریاں تھیں مشہور، ایک اوس اور ایک خزرج۔ ان کی ہمیشہ آپسی جنگ جاری رہتی تھی۔ اوس والے یہ چاہتے تھے کہ ہم اقتدار پر قابض رہیں، خزرجی چاہتے تھے کہ ہم اقتدار پر قابض رہیں، اور اس دور میں اقتدار کو قبضانے کا واحد ذریعہ تھا، اقتدار قبضانے کا واحد ذریعہ طاقت تھی،
جنگ تھی. اب یہ دور نہیں رہا، یاد رکھیں. اب آپ سرداری جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. تو امن کے حالات تھے، مفلسی تھی، غربت تھی. بعض اوقات بر بنائے غربت اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس سماج اور اس معاشرے کے لوگ چمڑا چباتے تھے، سوکھا خشک چمڑا. غرضے کے نو بنو مسائل اس زمانے کے انسانوں کو پیش تھے. اب انسان دنیاوی کامیابی، عارضی کامیابی یا ابدی کامیابی کیسے حاصل کرے، کامیابی کی منزل کو کیسے بننا پائے. تو حصول منزل کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور خالی سفر نہیں بلکہ صحیح سمت کے اندر سفر ہو تو بندہ کو منزل ہاتھ آتی ہے. آپ کی منزل اگر جموں ہے تو اس کے لیے آپ کو جموں کا راستہ ملنا چاہیے. اب چلنا تو شروع کر لیں، یہ میں منزل کو حاصل کرنے کے لیے چلنا ہے، مگر چلے آپ غلط سمت. وہ راستہ جو سیدھا آپ کو وہاں پہنچائے اس پر نہ چلے، یا آپ کو کوئی بہکا دے، بھٹکا دے. آپ تو سیدھے راستے پر چل رہے تھے، کسی نے کہا نہیں ادھر جاؤ، کسی نے کہا ادھر جاؤ، تو آپ منزل پانے میں ناکام ہو جائیں گے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے اولاً میں نے آپ کے سامنے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور فرمایا جو اس پر چلتا رہے گا وہ منزل مقصود کو پا لے گا، اور جو دائیں بائیں چلنا شروع کر لے گا وہ منزل پر پہنچنے میں ناکام ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو عارضی کامیابی بھی مطلوب ہے. مثلا آپ معاشی طور پر پریشان نہ ہوں، یہ بھی آپ کی ضرورت ہے، اگرچہ عارضی ضرورت ہے. اگرچہ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی اپنے اعمال کے درمیان کی ترجیحات قائم کرو کہ کون سا کام زیادہ ضروری ہے، کون سا اس سے کم ضروری ہے، کون سی چیز کس مقدار میں ضرورت ہے، کون سی چیز کس مقدار میں ضرورت ہے. اسی طریقے سے جب بندہ کام کا تعین، منصوبہ بندی، پلاننگ نہیں کرتا تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. مثلا دو رائے نہیں، ایک گھر آپ کی ضرورت ہے، لباس آپ کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ضرورت ہے، مقصود نہیں. ضرورت کو اگر آپ نے مقصود بنا لیا تو اب آپ کی یہ ضرورت جو ہے وہ آپ کو کامیابی سے روک دے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ، فرمایا تائیس عبد الدینار تائیس عبد الدرہم، فرمایا پیسوں کا بچہ ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. پیسہ ضرورت ہے مگر ایسی ضرورت بھی نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کے صرف شب و روز اسی فکر میں جو ہے لگ جائیں اور مقاصد کو بھول جائیں. اسی لیے یاد رکھیں ایک بات، اصل نعمت دنیا کے اندر ایک ہے. اصل نعمت کیا ہے؟ اور وہ ہے قرآن کریم. باقی چیزیں جنہیں ہم نعمت سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ بھی نعمت ہیں، لیکن وہ نعمتیں اگر قرآن پاک کی رہنمائی میں آپ
استعمال نہیں کریں گے تو نعمت زحمت بن جائے گی. مثلا اولاد نعمت ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ کسی کا بچہ قتل کر دیتا ہے اور قتل کے بدلے میں اس کو جو سزا ہوتی ہے، یہ بچہ ماں باپ کے لیے نعمت ہوا کہ زحمت ہوا؟ خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ نشے میں مبتلا ہو گیا، عام وبا ہو گئی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی زمین جائیداد دھیرے 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 اس کے نشے کی وجہ سے نیلام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. قرآن کریم نے کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا کسی کا مال دیکھ کر تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ مال والا ہے تو کامیاب ہو گیا. کبھی مال کی وجہ سے آپ کا قتل ہوتا ہے اور کبھی قتل نہیں ہوتا، مال کی وجہ سے آپ کی اولاد غلط کام کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے. غریب کا بچہ تھا، شراب خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے، تو یہ غربت اچھی ہے جو برے کام سے بچا. اور امیر کا بچہ تھا، پیسے تھے اور اس نے سوچا کہ یہ بھی کوئی نئی چیز ہے اور بڑا جو ہے مزہ آتا ہے، ہر مستیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ اولاد اور یہ مال آپ کی بربادی کا اور عذاب کا ذریعہ بن گیا. قرآن کریم کی روشنی میں اگر بندہ اولاد کی تربیت کرے، قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر آدمی مال کمائے اور مال خرچ کرے تو پھر مال اس کے لیے نعمت ہے، پھر مال اولاد اس کے لیے نعمت ہے. ایک چیز ہوتی ہے، ایک دھات ہوتی ہے پارس، آپ نے نام سنا ہوگا. پارس کے ساتھ کوئی بھی چیز ملے گی تو وہ سونا بن جائے گی. تو جو نعمت آپ کی قرآن سے ملے گی وہ آپ کے لیے سونا بن جائے گی، اور جو دولت، جو نعمت آپ کی قرآن کریم کی روشنی میں نہیں ہوگی وہ آپ کے لیے زحمت بن سکتی ہے. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بہت سارے مسائل تھے انسانوں کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان مسائل کو ایڈریس نہیں کیا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے جس بنیادی مسئلے کو ایڈریس کیا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تمام مسائل کا حل ایک مسئلے میں چھپا ہوا ہے. آپ کی غربت ختم ہوگی علم کے ذریعے، آپ کی افراتفری، فتنہ، فساد، جنگ و جدل یہ ختم ہوگا علم کے ذریعے، شرک ختم ہوگا علم کے ذریعے، سماجی روایات کی پاسداری کریں گے ارباب علم و فضل. تو قرآن کریم وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے کہ جو تمام نعمتوں کے اندر خیر پیدا کرتی ہے، تمام نعمتوں کو آپ کے لیے باعث عزت بناتی ہے.
اور قرآن کریم سے اگر آپ ہٹ گئے تو ساری بربادیاں جو ہیں وہ آپ کے در پر آ جائیں گی۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم نے سب سے پہلا پیغام علم کا دیا ہے، علم کا دیا ہے، علم کا دیا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک عمل کر رہے ہیں اور علم کے بغیر کر رہے ہیں، سیکھے بغیر کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ عمل کرنے کے باوجود اس عمل کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتدال کے ساتھ دنیاوی زندگی کی کامیابی کے طریقے بتائے، اخروی زندگی کی کامیابی کے طریقے بتائے۔ ایک آدمی دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ہدایت سے محروم بن رہا ہے، وہ ذہنی تنگ نظر ہے، وہ اندھیروں کا باسی ہے، اس کی نگاہ بہت ہی نزدیک دیکھتی ہے جبکہ اس کی منزل بہت دور ہے۔ میرے پیش نظر آپ کو معلومات فراہم کرنا ہی نہیں ہے، خالی معلومات کوئی بہت زیادہ بہتر چیز نہیں ہے، بلکہ معلومات کے ذریعے حقیقت سے آپ آشنا ہو، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ قرآن کریم نے انسان کو سچائی اور حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے، تنگ نظری سے انسان کو باہر نکالا ہے۔ تنگ نظری جو ہے یہی انسان کی پستی کی علامت ہے، اور ہم وسعت نظری میں بھی تنگ نظر ہیں، وسعت نظری میں بھی بہت زیادہ کہتے ہیں جس کو یہ وسیع نظر ہے۔ صبح سے شام تک اس کی تگ و دو، اس کی محنت صرف قبر تک محدود ہے، اور قسم بخدا یہ بڑی تنگ نظری، ارے آپ کی منزل تو بہت لمبی ہے، یہاں تو یہ تو چند سال ہے، چند سال 60 سال 70 سال 90 سال، اور آپ کی مسافرت کا زمانہ وہ نہ ختم ہونے والا ہے، ہزار سال تو آپ کو برزخی زندگی کے ہیں، پھر محشر کی زندگی کے ہیں، پھر پل صراط سے گزرنا ہے، اور پھر جنت یا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں جناب بڑا دانشور، بڑا عقل مند، بڑا جو ہے وہ عالم فاضل ہے، جس کی کل سوچ کی کائنات 80 سال ہے، 90 سال ہے، 70 سال ہے، 60 سال ہے۔ اسی کو ہم نہیں سمجھے۔ قربان جائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ پر۔ کچھ سوچوں نے ایسا قبضہ جما لیا ہے دل و دماغ کے اوپر کہ وہ سوچ بدلنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک زوردار ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر۔ آپ سب کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے خود اپنا احتساب کرے، خود، اور خود احتسابی بندے کو کرنی چاہیے۔ خود احتسابی کسی کو کہتے ہیں، کبھی کبھی بندہ بیٹھ کر کے سوچے
کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، خالی کرتا رہے، کھوتے کی طرح لگا رہے، سامان ڈھوتا رہے، کبھی کوئی بوجھ اس کے دماغ پر سوار ہے، کبھی کوئی بوجھ اس کے دماغ پر سوار ہے، یہ بے وقوفی۔ ہم دوسروں کا نہیں، خود اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم دانشور کس کو کہتے ہیں، ہم عقل والا کس کو کہتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہمارے گاؤں میں سب سے عقل مند کون ہے، تو یہ عقل مند کہنے کے لیے آپ کیا کیا چیزیں اس میں دیکھتے ہیں، یہ احتساب خود کرنا آپ نے۔ اور پھر میں عقل مندی کا ایک معیار نقل کرتا ہوں اپنے علم سے نہیں، میرا علم کیا، آپ کا علم کیا، علم تو معلم وحی کا علم تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے اگلوں کے علوم بھی عطا فرمائے، پچھلوں کے علوم بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دانشور کون ہے؟ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، آپ اس کو بھولے نا، آپ خود اپنے ذہنی معیار کے مطابق ہی احتساب کریں کہ آپ اپنے سماج میں انسانوں میں رہتے ہیں نا، اپنے آپ خاندان میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ریاست میں، ملک میں رہتے ہیں، تو آپ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، فرمایا وہ کئیس ہے، وہ دانشور ہے، وہ دور اندیش ہے۔ دور اندیش کون ہے؟ جو موت کے، اصل میں آپ کو یہ بات جلدی سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود ہم، حج کرنے کے باوجود ہم فلسفہ زندگی سے ناواقف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی صرف موت تک ہے، اور یہ جھوٹ ہے، یہ جہالت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ تنگ نظری ہے۔ وسیع النظری یہ ہے کہ یہ زندگی کا مختصر دورانیہ ہے، زندگی کا ایک لمبا سلسلہ تو موت کے بعد ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی۔ حقیقتاً موت ہے صبح دوام زندگی، اور آپ کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ابھی آج تک آپ زندگی ہی نہیں سمجھ پائے۔ تو جب سمجھے نہیں تو تیاری کیا کریں گے؟ سمجھے نہیں تو تیاری کیا کریں گے؟ اور سمجھے کیوں نہیں؟ آپ سچائی کو پالیں، آپ حقیقت کو جان لیں، یہ تب پتہ چلے گا آپ کو جب آپ قرآن کریم سے وابستہ ہوں گے۔ پھر ہماری کم علمی آڑے آتی ہے کہ قرآن سے ہم قرآن پڑھیں گے تو دنیا سے جو ہے غافل ہو جائیں گے، یہ پھر ایک ڈبل بیوقوفی۔ اب معاف رکھیں گے، سخت الفاظ ایسے کہتا ہوں، جب تک ذرا آواز نہ آئے، چوٹ نہ لگے، تب تک بات نہیں بنتی، تب تک بات بنتی نہیں ہے۔ بھائی قرآن کریم سے وابستہ لوگوں نے ہی پوری
پوری دنیا کے اندر تحقیقات کے دروازے کھولے. ابن سینا اور الرازی وہ اسلامی ماحول میں پرورش پائے ہوئے پہلے ماہرین طب تھے، اور وہ اسلامی ماحول میں پڑے ہوئے وہ ماہرین طب تھے کہ یورپ نے لاطینی زبان میں ان کی کتابوں کے ترجمے کر کے یورپ کے میڈیکل کالجوں کے اندر ان کے نصاب کو پڑھایا. آپ اس احساس سے باہر نکلو کہ اسلامی تعلیمات کے بغیر ترقی ممکن نہیں. اسلامی تعلیمات ہی کے لیے ترقی ممکن ہے، اور اسلامی تعلیمات ہی نے دنیا کو ترقی کی راہ دکھائی ہے، سجھائی ہے. وہ احمد ابن ماجد تھا جس کی رہنمائی سے واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کو دریافت کیا اور یہاں پہنچا. یہ ذہنی پسماندگی ہے. ہمیں تھوڑا بہت کچھ ترقی کی راہ سن کے اچھے کپڑے پہننے کا سلیقہ آ گیا، الحمدللہ. کچھ اچھے مکان بنانے کے اسباب بھی اللہ نے دے دیے اور سلیقہ بھی آ گیا، ہمیں سمجھا ہم ترقی یافتہ ہیں. ذہنی پستی سے باہر نکلو، اور ذہنی پستی سے باہر نکلنے کے لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. فرمایا اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے منکرین کا کہنا مت مانو. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ان کا کہنا تم مان رہے ہو جو اتنے تنگ نظر ہیں کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اور فرمایا کہ کامیابی کے حصول کے لیے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، فرمایا بڑا جہاد کرو. اب تو لوگ جہاد کا نام لیتے بھی کرتے ہیں، اور قرآن کریم نے کہا کہ جہاد کرو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. فرمایا جہاد کرو مگر قرآن کے ذریعے کرو. جہاد کوئی لڑنے جھگڑنے کا نام نہیں ہے. جہاد ہے کہ جوہد کرو، محنت کرو، اور صحیح محنت کرو. اور صحیح محنت ہوگی قرآن کریم کی روشنی میں. میرے بھائیوں، نزول قرآن نے انسانی سماج کے اندر جو نمایاں انسانی ارتقاء کے لیے رول پلے کیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی. اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی نزول قرآن کریم سے پہلے، سماج میں بدامنی تھی. اور بدامنی بھی کیوں تھی؟ کہ وہ محدود سوچ رکھتے تھے. محدود سوچ کیا تھی؟ کہ بس دنیا کا اقتدار مل گیا تو کامیابی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اقتدار پر فائز ہوا، مختلف اقتدار ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سے لے کر بڑے اقتدار تک، فرمایا وہ کند چھری سے ذبح کیا گیا. وہ کن چھری سے، بلکہ اسلام نے یہ تصور دیا کہ اقتدار اعلی حق ہے اللہ کا، لہذا تم اپنی عظمت کی سوچ میں نہ جیو، اللہ کی عظمت کے سوچ کے سائے میں جیو. تمہاری شان عبدیت ہے
تمہاری شان اللہ کا تعلق ہے، تمہاری شان تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تم جھکو گے، تمہارے جھکنے کے اندر بلندی ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ شان عبدیت کے حامل تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول سے زیادہ شان عبدیت کسی دوسرے کے اندر نہیں، بہت ہے لیکن انہیں آپ کے مقام کو کسی نے نہیں پایا ہے۔ اور عبدیت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بلندی کے حصول کے لیے کوئی لکشن لگانا جی؟ کوئی ہو، ممکن ہے میرا علم کم ہو، لیکن کیا جو عظمت، جو اقتدار، جو سرداری، جو سربلندی اللہ کے رسول کو حاصل ہوئی ہے، اس کا دوسرا کوئی نمونہ کائنات میں ہے؟ سمجھے عبدیت کے اندر جب بندہ خدا کی خدائی کی عظمت میں گم ہو جاتا ہے، پھر اللہ عبدیت کے نتیجے میں اسے وہ عزت عطا فرماتا ہے، وہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اب تمہارے ہی چرچے ہوں گے، صبح ہوں گے، شام ہوں گے، انفرادی ہوں گے، اجتماعی ہوں گے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سارے کمالات کے حصول کا جو نسخہ دیا، آپ کی ثقافت بہتر ہو، تہذیب بہتر ہو، معاشرت بہتر ہو، معیشت بہتر ہو، نظریہ صاف ستھرا اچھا نظریہ ہو، ان سب کی بنیاد ہے علم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرے بھائیوں، ہمیں رمضان پیغام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو علم کے ساتھ وابستہ کرو، اور علم کو بھی قرآنی علم کے ساتھ جوڑو۔ آپ کے پاس سارے علم ہو، اگر علم قرآن نہ ہو تو یہ سارے علم آپ کے لیے جہالت ہے۔ اس لیے بھائیو، رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن سے آپ کو اندھیرے اور روشنی کے درمیان امتیاز پتا چلے گا، ورنہ اندھا ہو بندہ، روشنی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے رات دن دونوں برابر ہے، کیونکہ اس کو روشنی ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ اس کے لیے سڑک اور کھڈا دونوں برابر ہے، اس بیچارے کو روشنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ روشنی قرآن کریم کے ذریعے حاصل ہوگی۔ آپ زندگی کے جس مرحلے پر بھی ہیں، نابالغ ہیں، بالغ ہیں، جوان ہیں، باروزگار ہیں، بے روزگار ہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑو۔ جنہوں نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ جو ناظرہ پڑھ چکے ہیں، قرآن خالی ختم پڑھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ اگر قرآن پاک کو صرف ختم قرآن تک محدود کرتے ہیں تو یہ آپ کا قرآن پاک پر ظلم ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر جملہ کیا، آپ یہ پکڑ نہیں سکیں گے، ورنہ اچھی بات کے بھی غلط کلپ بناتے ہیں لوگ۔ میں کہہ رہا ہوں تلاوت قرآن، ختم قرآن بے شک سعادت ہے، لیکن یہی تک قرآن کا حق محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھو بھی، اس کو سمجھو بھی۔ اگر اب تک نہیں سمجھا تو اب سمجھو، اور اگر سمجھا ہے تو اس کو عمل میں لاؤ، تب فائدہ ہوگا۔ آج اسلام ہماری زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے دو قسم کے شیر ہوتے ہیں۔ ایک عجائب گھروں کے اندر شیر ہوتا ہے نا،
تو جانکار کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شیرنی شیر کی ممی ہے، یہ خالی اس کی باڈی حالانکہ دانت ویسے ہیں، بال ویسے ہیں، حیت ویسی ہے، لیکن چھوٹے بچے بھی جو جانتے ہیں وہ جا کر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور اگر جنگل کے اندر شیر ملے گا تو کون شیر ہے آپ میں سے جو اس کے ساتھ کھیلے گا؟ آج قرآن پر نہ عمل ہونے کی وجہ سے ہم وہ کاغذی شیر ہیں۔ آئے مومن نہیں، مومن کی ممی ہے، آئے خالی اس کا ایک وجود ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، او ایمان والو ایمان، ایمان والو ایمان لا، کافر تو ایمان لائے، لیکن قرآن نے یہ کہا یا ایھا الذین کفروا آمنو، یا ایھا الذین اشرکوا کفروا، یا ایھا الذین نافقوا کفروا۔ وہ تو ہے ہی، ان کے لیے تو دعوت ہے ہی، لیکن یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والو تم بھی ایمان لے آؤ۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر مومن ہوتا تو جس طرح جنگل کے شیر کے سامنے پسینے آ جاتے، لوگ بچ کر کے نکلتے ہیں، جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، پھر لوگ آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے، پھر وہ آپ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ آج آپ کھلونا بنے ہوئے دنیا کے انسانوں کے لیے، کوئی ادھر سے کیک مارتا ہے، کوئی ادھر سے کیک مارتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں ایمان والے بنو۔ جس زندگی کے مرحلے پر آپ ہیں، موت سے پہلے وقت ہے کہ ہم اچھے سچے مومن بنے۔ وہ مومن ہم بنے کہ جو مومن جو ہیں وہ دنیا میں قیادت کی شان کے ساتھ جیے، سیادت کی شان کے ساتھ جیے، اور خاص طور پر نوجوانوں غنیمت سمجھو ان چڑھتی جوانیوں کو۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ اور اولاد والو، اولاد کو مومن بناؤ، مسلمان بناؤ۔ اگر ان کے سینوں میں واقعتاً ایمان ہوگا تو یہ دونوں جہاں میں شان قیادت، شان سیادت کے ساتھ جئیں گے۔ اور ہزار بار فکر کرو، ہزار بار فکر کرو، ہزار بار فکر کرو، اس وقت جو ہے آپ کی نسلوں سے بچی کھچی ایمان اور اسلام کی دولت ختم کرنے کے لیے جو مکھی جو ہے وہ ایک جنگ ہے، ایک جارحیت ہے، ایک فکری یلغار ہے، اس سے اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کرو۔ اور اس کے لیے ان کو اسلامی ماحول دو۔ اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کو امت مسلمہ کی سربلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ایک بات ارباب اقتدار کے ایوانوں تک آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پہنچانی ہے کہ یہ وطن عزیز جس کے ہم باشندگان ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو ایک سوچ کے ساتھ تعمیر بھی کیا اور یہیں رہنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ہمارے بزرگوں کی اس ملک کی تعمیر، اس ملک کی آزادی کے اندر دیگر برادران وطن سے بہت زیادہ قدم محنت زیادہ ہے۔ اپنا خون دے کر کے اس وطن کو آزاد بھی کروایا، اس وطن کی تعمیر کے لیے اپنی قربانیاں دی۔ اور اس وقت جو برادران وطن تعمیر وطن اور آزادی وطن کی جد و جہد میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ تھے، انہوں نے اس ملک کے انسانوں کو ایسا دستور دیا تھا کہ جس میں سب کو اپنے مذہبی شعار کے ساتھ زندہ رہنے کی ضمانت فراہم کی تھی۔
لیکن اسی وقت سے ایک تنگ نظر سوچ کا حامل گروہ جو ہے وہ اس تگ و دو کے اندر لگا رہا کہ یہ ملک صرف ہمارا ہے، دوسروں کا نہیں ہے۔ آج وہ لوگ ذرا طاقتور ہو گئے ہیں تو ملک کے آئین اور دستور کے اندر تبدیلی کر کے دیگر معماران وطن، دیگر وطن عزیز کے رہنے والوں پر جو ہے ان کی آزادی کو تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ان ناپاک کوششوں میں سے ایک ناپاک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کے متعلق جو آئینی جو ہے وہ آئینی حقوق ہمیں حاصل تھے، جو دستوری طور پر ہمیں تحفظ حاصل تھا، اس تحفظ کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جس پر ہمیں سخت اعتراض ہے، جو ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ چیز ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے آباء و اجداد نے انتہائی محنتوں کے ساتھ کمائی ہوئی اپنی جائیدادوں کے بڑے وسیع و عریض جو ہے وہ حصے اللہ کے نام پر وقف کیے تھے کہ ان اوقاف کے ذریعے انسانوں کی خدمت ہوگی، ہماری آنے والی نسلوں کو دفن کیا جائے گا، وہ عیدگاہوں کے اندر اپنی شان و شوکت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، تعلیمی ادارے وسیع رقموں پر قائم کریں گے، اور عبادت گاہوں کے لیے جو ہے اپنی املاک وقف کی تھی۔ موجودہ حکومت ترمیمی بل اوقاف کا لا کر کے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم ارباب اقتدار سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، دلت ہوں، ان تمام کو ان کے حقوق کا تحفظ فراہم کرے۔ آئین نے جو حق انہیں دیا ہے آپ آئین کو بھی پامال کر رہے ہیں، آپ دوسروں کے حقوق پر بھی ڈالا ڈال رہے ہیں۔ یہ ہم اس طریقہ کار کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر آپ جبرن جو ہے طاقت اور اقتدار کے نشے میں ہمارے جو ہے اوقاف بل کے اندر ترمیم کریں گے اور اس سے ہمارے نقصان کی طرف آپ قدم بڑھائیں گے تو ہم اپنی مسلم اور سیکولر قیادت کی جو ہے وہ رہنمائی میں قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے۔ اسی احتجاج کے طور پر پورے ملک کے اندر مسلمانوں نے آج اپنے بازو پر سیاہ پٹے باندھے ہیں کہ اس اندھیر نگری کو ختم کرو اور آئین کی روشنی میں اس ملک کو چلاؤ، دستور کی روشنی میں اس ملک کو چلاؤ۔ دستور کو پامال کرنا یہاں کے امن کو ختم کرنے کے مترادف ہے، یہاں کے سماجی اقدار کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا جس طرح ملک بھر کے اندر جو ہے آج وقت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپ سب بھی اس پر جو ہے اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ دور دراز کے لوگ جو ہیں وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور پورے ملک کا مسلمان اپنے حقوق کو جانتا ہے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ آخری درخواست یہ ہے کہ بھائی میں نے حصول علم پر، عظمت علم پر آپ سے گفتگو کی ہے، اور علم کے فروغ، علم کی اشاعت کے لیے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ آپ کا یہ تعلیمی ادارہ پچھلی لگ بھگ 2-2.5 دہائیوں سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ دینی دنیاوی تعلیم، دعوت و تبلیغ، تزکیہ نفوس، یہ مختلف شعبے ہیں اس کے جو کام کر رہے ہیں، اور ان شعبوں کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ساری اس کی ضروریات ہیں۔ ایک ضرورت تو وہ ہے جو یہاں کام کرنے والے عملہ کی تنخواہیں ہیں، یہاں رہنے والے طلباء کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اس نظم کر جو ہے لگ بھگ سالانہ ہمارا 45 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی شدید تعمیری ضروریات ہیں۔ میں آپ سے بہت ہی دردمندانہ اپیل کروں گا
کہ جو سامنے کی عمارت ہے ایک بڑی عمارت ہے چونکہ، تو اس کی تعمیری تکمیل کے لیے ایک بڑی رقم درکار ہے۔ جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روزگار عطا فرمایا ہے، اگر سارے باروزگار ہماری صفوں کے مقتدی جو ہیں وہ 5-10 ہزار روپے سے بھی تعاون کریں، جبکہ یہ کوئی بڑا تعاون نہیں ہے، تو آپ کے چھوٹے سے تعاون سے مگر منظم ایک آدمی 5 لاکھ بھی دے گا ایک ہے، اور 1000 آدمی جو ہے وہ 5-5 ہزار بھی دیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اور آپ روزے سے بھی ہیں، لیکن میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو باروزگار لوگ ہیں، میں امید رکھتا ہوں، آپ سے اچھا گمان رکھتا ہوں کہ ہر باروزگار آدمی اس سے زیادہ دے تو آپ کی سعادت ہے، آپ کی سعادت ہے۔ آپ اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، اس تعمیری شعبے کی تکمیل کے لیے اپنے نذرانہ پیش کریں گے، کم از کم 5,000 10,000 اتنا بھی اگر سارے ملازم کریں گے تو یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ شدت سے ضرورت ہے کہ ہماری مسجد کی جو تعمیر ہوئی ہے، جو حصہ تعمیر ہو چکا ہے اس میں ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، اور جو ابھی مکمل نہیں ہوا اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن انتظامی طور پر میرے سامنے مسئلہ ہے کہ پہلے وہ جو اکیڈمک سائڈ انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل کر لیا جائے، پھر ہم اس طرف کا رخ کریں۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے، اپنی ذات سے بھی، آپ کے بھائی بیٹے اگر باروزگار ہیں ان کے ذریعے بھی میں کوشش کروں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو دستے تعاون بڑھائیں گے۔ اسی طرح جو ہے انشاءاللہ اب نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ اس میں قدم ہمارا آگے بڑھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے بچوں کو دونوں تعلیمیں دی جائیں، دینی دنیاوی تعلیم۔ تو اس کے لیے اب داخلوں کا وقت بھی ہے، اسلامی ماحول اپنے بچوں کو فراہم کریں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ نماز عید الفطر زیادہ امکان یہی ہے کہ سوموار کو عید ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن میں امکان کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر 30 روزے پورے ہوں گے تو منگل کو عید ہوگی، تو چاہے جو ہے وہ سوموار کو ہو چاہے منگل کو ہو، 8:30 سے 9 کے درمیان نماز ہوگی۔ دیکھو یہ جو نماز کی ادائیگی کا اعلان ہوتا ہے آخری ٹائم بتاتے ہیں، صرف 2 رکعت نماز ہی پڑھنی اور آپ نے مسجد میں آ کر کچھ نہیں کرنا، تو گویا 8 اور 9 کے درمیان کسی وقت بھی جو ہے وہ نماز ہو سکتی ہے۔ 8 سے پہلے آپ پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ خطاب بھی سن سکیں۔ خطبہ جمعہ، یہ گفتگو یہ جمعہ کا ایک بہت اہم رکن ہے، مقصد یہی ہے کہ ہم مل کر کچھ باتیں سیکھیں، کچھ سکھائیں۔ تو کوشش کریں کہ 8 بجے تک آپ آ جائیں، انشاءاللہ 9 بجے یا اس سے پہلے جو ہے وہ نماز عید الفطر ادا کر دی جائے گی۔ فطرانہ ضرور ادا کریں، کم سے کم فطرانہ 75 روپیہ کم سے کم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بہت زیادہ بھی صحابہ دیتے تھے، اس کی ڈیٹیل تفصیل جو ہے وہ ادارے کا جو پیج ہے اس سے شائع کر دی گئی ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے روزوں کو، تراویح کو قبول فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ 5,000 روپے، پیر کا نام لکھنے